میرے عزیز دوستو، یہ ڈرگز کا بڑا استعمال ہو رہا ہے، گانجے کا استعمال ہو رہا ہے. اب ہم کو ان برائیوں کا خاتمہ ہم کو کرنا ہے اپنے گھر سے. گھر کا ماحول ماشاءاللہ کیسے آپ خود دیکھ لیجئے. میں ہمارے آج سے 1-2 دن پہلے ایک صاحب سے یہی بات کر رہے تھے اپنے بچے کے بارے میں. میں ان سے پوچھا کہ آپ کے بچے کی عمر کیا؟ بولے 21 سال کا ہے، اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. میں نے کہا بولتے کیوں نہیں، اس کو سمجھاتے کیوں نہیں آپ؟ انہوں کیا بولے، مجھے یہ بتائے کہ ارے صاحب اگر میں زیادہ اس پہ دباؤ ڈالوں گا تو گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہوں. میں بولا کیسا بھاگتا گھر چھوڑ کے بھائی؟ نہیں صاحب زیادہ میں بولا تو بھاگ جاتا گھر چھوڑ کے. ہاں ماں باپ، بچے اولاد سے ڈر رہے ہیں، اولاد ڈرنا ماں باپ سے. میں نے ہم اپنے والد کے سامنے، مرحوم کے سامنے ہماری روح قبض ہو جاتی تھی. زیادہ میں نے زندگی میں اس زمانے میں جو بھی مزاج تھا، جو لوگ ہماری عمر کے ہیں وہ تو اپنے والد کے سامنے نظر جھکا کر بیٹھتے تھے، نظر جھکا کر جو بھی شکایت غصہ کرنا تھا وہ اماں کے پاس جا کر کرتے تھے. مگر آج والد یہ کہہ رہا ہے زیادہ دباؤ ڈالیں گا تو گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہوں. بھاگنے دو اس کو. پھر غلطی آپ کی ہے، آپ نے بچپنے سے اس کی تربیت نہیں کی. صحیح کہا آپ نے ابھی یہاں پر احسن الحمی صاحب نے کہ ایک زمانہ تھا کہ صبح بچے مسجد کو یا مول صاحب کے پاس جا کر ان کو اخلاقیات کی تعلیم دی جاتی تھی. ایک وقت تھا کہ گھر میں ماں باپ بیٹھ کر اپنی اولاد کو نیکی اور برائی کے بارے میں بتاتے تھے، بحث ہوتی تھی اس کے اوپر، قرآن کی تعلیمات کے اوپر باتیں ہوتی تھی، حدیث کے بارے میں بات ہوتی. اب کچھ نہیں ہے. اب ماحول گھر میں کیا ہے؟ باپ کے ہاتھ میں سیل فون ہے، انہوں فیس بک پر، اماں ٹی وی میں ہے، بچے ویڈیو گیم میں ہیں. حقیقت ہے یہ، ہر گھر کا ماحول یہ ہے. جب سے یہ وائی فائی آیا، انہوں ایک طرف کھانا کھاتے وقت بھی سیل فون. ہم سمجھ سکتے ہم سیاستدان ہیں، سیل فون سامنے رہتا، کوئی فون کرے اٹھانا ضروری، مگر ماحول ایسا ہے کہ بس لگے ہوئے ہیں سیل فون میں. نہ باپ کو فکر اولاد کی، نہ اماں کو فکر، نہ بیٹوں کو اپنی فکر، نہ تو گھر کا ماحول کیا ہوگا پھر؟ میں نے بجائے اپنے ماں باپ سے قریب رہنے کے، وہ اپنے دوستوں کو اپنے ماں باپ کے برابر سمجھتا ہے، ان سے زیادہ محبت کرتا ہے. یہ حقیقت ہے آج کے معاشرے کی، اور اس کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے. آج پوری انسانیت ترس رہی ہے، مسلمانوں سے کہہ رہی ہے کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہماری پیاس کو بجھاؤ، اور ہمارے نوجوان کہاں ہیں بتائیے؟ یاد رکھیے، اگر ہمارے نوجوان میں اسی طرح کا یہ ارتداد، یہ تمام فتنے بڑھتے جائیں گے تو قوم گر جائے گی خدا نخواستہ. آپ قوم اور ملت کا مستقبل ہیں. اگر آپ ان برائیوں کے راستے پر چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا بتائیے آپ؟ اگر ہم کو اپنی غربت کی شکایت بھی ہے مگر شراب خانے بھی آباد، پیسے نہیں ہیں مگر شباب کے پورے سینٹر پر ہم موجود، آٹو ہے بیچارہ کسی کو دیتا ہے کہ بھائی کما کے دے تو شراب پی کر آٹو پکڑے جاتا ہے، اور دوسرے دن دارالسلام کو آ کر خود نہیں آتا، دور کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو جاتا جا کے تم بول کے آؤ. ارے کیا ہے بتائیے آپ؟ کہ آپ شراب پئیں گے؟ نام آپ کا کیا ہے؟ عبد الرحمان آپ کا نام ہے، اور آپ شراب آٹو چلا رہے ہیں، شراب پکڑا جا رہا ہے آپ کا. آپ ظلم کر رہے ہیں. اپنے گھر میں بہو آئی، جہیز لے کے نہیں آئی، پیٹتے ہیں اس کو. پھر آپ کو شکایت ہے کہ بھائی میری بچی کی شادی بھی نہیں ہو رہی. یاد رکھیے، یہ برائیوں کا خاتمہ، یہ گناہوں کا خاتمہ، یہ معاشرے سے یہ قتل و غارت گری کو اگر ہم کو اور آپ کو مل کر ختم کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دین سیکھیے، اسلام کو سمجھیے. اسلام صرف یہی نہیں ہے کہ جمعے کے دن چلے گئے ذرا عطر لگا کے، یہ نہیں ہے. دین سمجھیے، علماء کے صحبت میں بیٹھیے، علماء کے صحبت میں بیٹھیے، اپنے ماں باپ کی عزت کریے، اپنی ماں کی قدر کریے، اپنی بیوی کی عزت کریے، اپنی بیوی سے محبت سے پیش آئیے. مسلمانوں اٹھو، اب اٹھنے کا وقت ہے. دنیا کو معلوم ہوگا کہ ہمارے